अस्सलाम वालेकुम। जो बहुत सारे पोटेंशियल इन्वेस्टर्स ग्रेसलैंड हाउसिंग में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनसे हमें टाइम टू टाइम क्वेश्चंस रिसीव होते हैं। उस सिलसिले में मैंने आज शहजाद जफर, जो ग्रेसलैंड हाउसिंग के डायरेक्टर हैं, उनको दावत दिया ताकि आपके क्वेश्चन आंसर कर सकें। लेट्स गेट टू इट। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ ग्रेसलैंड हाउसिंग प्रोजेक्ट? इन अदर वर्ड्स, ग्रेसलैंड हाउसिंग प्रोजेक्ट की लोकेशन क्या है? क्योंकि रियल एस्टेट में लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ग्रेसलैंड हाउसिंग जो है वो फतेहजंग रोड, मेन फतेहजंग रोड पे वाक़या है और ये तकरीबन 6 से 7 मिनट की ड्राइव पर है। मेन मोटरवे इंटरसेक्शन, इस्लामाबाद इंटरसेक्शन जो है, जो कि पेशावर और लाहौर की तरफ मोटरवे जा रही है, और तकरीबन 8 से 10-12 मिनट जो है न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि आपको ये इस पे लोकेशन पे नजर आ रहा है क्लियरली। तो ये काफी सेंट्रली लोकेटेड है और स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है कमिंग टाइम के अंदर। और अगर आप ये नक्शे पे देख रहे हैं, ये ग्रेसलैंड हाउसिंग और एयरपोर्ट के दरमियान से सी पैक कॉरिडोर जो है, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर भी पास कर रहा है। इसकी ऑलरेडी डिमार्केशन हो गई है। ये तकरीबन मेन फतेहजंग रोड पे ग्रेसलैंड से तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर पहले पास ऑन करेगी। इसका काम आइंदा चंद माह में स्टार्ट होने वाला है। What is the procedure for overseas booking, such as payments, installments, or booking documentation, especially from Middle East countries? बुकिंग के लिए आप हमारे सेल्स रेप से, सेल्स टीम से कॉन्टैक्ट करेंगे। वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन प्रोवाइड कर देंगे। उसके साथ आप अपना CNIC की कॉपी और पिक्चर और नेक्स्ट ऑफ किन जिसको पॉइंट करेंगे उसके CNIC की कॉपी प्रोवाइड करेंगे और वो उनको भिजवा देंगे गिवन एड्रेस के ऊपर, जो वेबसाइट पे भी है और फेसबुक पे भी है, और सेल्स टीम भी प्रोवाइड कर देगी। और उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन हमारे एंड से कंप्लीट जब की जाएगी, जब आपकी पेमेंट हमें मिल जाएगी। पेमेंट भिजवाने के लिए आप बैंक डिटेल्स अवेलेबल हैं जो कि इंटरनेशनल पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं। हम ऑलरेडी अपने मौजूदा क्लाइंट्स की भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, और मिडिल ईस्ट कंट्री स्पेशली। और आप हमारे बैंक में जो डिटेल प्रोवाइड की गई है IBAN नंबर के साथ, उसमें ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर किसी को कंपनी अकाउंट में ट्रांसफर करने में प्रॉब्लम आए तो वो वेस्टर्न यूनियन के थ्रू भी हमें भिजवा सकते हैं, या अपने किसी अजीज रिश्तेदार को पाकिस्तान में भिजवा सकते हैं जो कि हमारे लोकली बैंक अकाउंट में जमा करा सकते हैं, या ऑफिस में आके वहां पे भी डिपॉजिट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन जब वंस कंप्लीट होगी, जब हमें पेमेंट मिल जाएगी, तो रिसीट हम आपको ऑनलाइन ईमेल के थ्रू भी प्रोवाइड कर सकते हैं, और ओरिजिनल जो फाइल है और जो पेमेंट रिसीट है वो आपको कोरियर के थ्रू आपके गिवन एड्रेस पे दे दी जाएगी। अगर आप चाहेंगे कि आपको कोई लोकली रेप कलेक्ट कर ले, आपके अपॉइंटेड लोकली रेप को भी रिसीव करवाई जा सकती है, उससे अंडरटेकिंग लेके साइन करके। What are the other projects in the area and why should invest in Graceland Housing? दूसरे लफ्जों में, ग्रेसलैंड हाउसिंग के जो करीबी और कौन सी हाउसिंग सोसाइटियां हैं, और मुझे ग्रेसलैंड हाउसिंग में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए? ग्रेसलैंड हाउसिंग के इर्द गिर्द यकीनन और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, हमसे आगे भी हैं, हमसे पहले भी हैं टुवर्ड्स मोटरवे। जो क्लोज बाय विसिनिटी में हमारे ज्यादा है वो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ज्यादा है, प्राइवेट कंपनीज बहुत कम है और बहुत सालों से हैं और डेवलप नहीं हुई हैं। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज में कभी भी डेवलपमेंट स्टैंडर्ड्स वो नहीं होते जो एक प्राइवेट हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर होंगे। और हमसे जो आगे प्रोजेक्ट्स हैं अभी वो बहुत अर्ली स्टेजेस पे हैं, इनको अभी बहुत अरसा लग जाएगा पोजीशन स्टैंड आने तक। ग्रेसलैंड हाउसिंग जो है वो काफी हद तक डेवलप हो चुका है और आने वाले चंद माह में पोजीशन देने की पोजीशन में होगा। हमसे पहले जो प्रोजेक्ट्स हैं जो डेवलप हो चुके हैं और पोजीशन दे चुके हैं, उनकी और हमारी प्राइस डिफरेंस बहुत ज्यादा है, बिकॉज हम अभी पोजीशन नहीं दिया। वो तकरीबन डबल से ज्यादा प्राइस है बाकी प्रोजेक्ट्स के अंदर, जो हमसे 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर पहले रोड पे, रोड से हट कर आते हैं, और जो उससे भी पीछे चले जाएंगे तकरीबन इंटरचेंज के पास 3-4 किलोमीटर और हमसे पीछे चले जाएं, 5 किलोमीटर चले जाएं, वो तकरीबन 3 टाइम्स प्राइस उनकी है हमारे प्रोजेक्ट के मुकाबले। तो इस वजह से आई वुड से कि ग्रेसलैंड एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो मेन रोड पे है, उसके डेवलपमेंट स्टैंडर्ड बहुत अच्छे हैं और इस टाइम पे उसमें इन्वेस्ट करने का फायदा है, बिकॉज आने वाले चंद माह में हम पोजीशन देना स्टार्ट करेंगे तो प्राइस हाइक एकदम बहुत ज्यादा आएगी। इट विल मैच द सेम प्राइस जो बाकी प्रोजेक्ट्स के अंदर चल रही है जो हमसे पहले। In Pakistan, many housing societies take money from people and they never deliver, like they don't even own the land. So why should I trust Graceland Housing on this? ग्रेसलैंड हाउसिंग एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको ओन एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करती है जो कि एक SCCP से रजिस्टर्ड है, और इसका 100 मिलियन का पेड अप कैपिटल है, और जमीन जितनी है ग्रेसलैंड हाउसिंग की, इट इज ओन्ड बाय कॉन्क्रीट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी किसी प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करें
करें वो मेक श्योर करें कि जमीन का टाइटल क्लियर है और कितनी जमीन है कंपनी के नाम पर, और उनके पास तमाम एनओसीज मौजूद हैं जो कि एक रिक्वायर्ड है एक हाउसिंग प्रोजेक्ट करने के लिए। उससे आपके जो पैसे हैं वो सेव हो जाते हैं, ना कि पहले इन्वेस्ट कर दें और बाद में सारी ये इंक्वायरीज करनी स्टार्ट करें। आई वुड सजेस्ट कि जी आप पहले सारी इंक्वायरीज करके, सबसे इंपॉर्टेंट है एनओसीज और लैंड का टाइटल क्लियर होना चाहिए, प्रेफरेबली वो किसी कंपनी के नाम पे हो, इंडिविजुअल के नाम, तो आपके पैसे जो है पे सेफ है। In Pakistan, usually housing societies, the housing projects take money from people and they never deliver, such as they don't even own the land what they're selling. So here is the question, why should I trust Graceland Housing? ये एक बहुत अच्छा और वैलिड क्वेश्चन है। ये प्रैक्टिस पाकिस्तान में पास्ट में रही है, अभी भी प्रॉब्ली है कि जमीन नहीं होती, प्रोजेक्ट भेज देते हैं, पैसे ले लेते हैं, उसके बाद क्लाइंट्स ढूंढते रहते हैं। तो हार्ड अर्न मनी है लोगों की, स्पेशली ओवरसीज पाकिस्तानी बैठे हैं, उनके पास पाकिस्तान से इंफॉर्मेशन लेने के लिए रिसोर्सेज थोड़े मुश्किल होते हैं। आई वुड सजेस्ट कि जी आप सबसे पहले चेक करें कि कंपनी रजिस्टर्ड है, हाउसिंग प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है, अगर रजिस्टर्ड है उसके नाम पे कितनी लैंड क्लियर टाइटल है, यानी कि वो कंपनी कितने कनाल या कितने एकड़ जमीन ओन करती है। उसके बाद क्या उस हाउसिंग प्रोजेक्ट ने तमाम रिक्वायर्ड एनओसीज हासिल कर लिए हैं, क्योंकि इस काम के लिए एक एनओसी नहीं चाहिए होता। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं तकरीबन 4-5 एनओसीज रिक्वायर्ड हैं डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये अगर तमाम किसी कंपनी उसी टाइटल के नाम पर हैं और उसी के नाम पे जमीन भी है, तो इसका मतलब ये है कि जी ये प्रोजेक्ट ठीक है। तो ग्रेसलैंड हाउसिंग इज फॉर्चुनेटली वन ऑफ दोज प्रोजेक्ट जो कि ओन किया जाता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से विद द नेम ऑफ कंक्रीट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, और जो सारा लैंड टाइटल है वो कंक्रीट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर है, और तमाम एनओसीज जो हैं वो भी कंक्रीट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर ही हासिल किए गए, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। इसलिए आई थिंक यू कैन ट्रस्ट ग्रेसलैंड हाउसिंग फॉर इन्वेस्टिंग योर मनी। और मोर ओवर यहाँ पे बिजली भी अप्रूव हो चुकी है और गैस भी फाइनल स्टेजेस पे है, तकरीबन अप्रूव्ड है वो भी। तो जहाँ पे आपके इलेक्ट्रिसिटी और गैस के कनेक्शंस अप्रूव हो चुके हो, इसका मतलब ये है कि इनके एनओसीज वगैरह हो चुके हैं, उसके बगैर बिजली और गैस का कनेक्शन नहीं दिया जाता। दैट्स व्हाई यू कैन ट्रस्ट ग्रेसलैंड हाउसिंग, और आपका पैसा जो है जो आप इन्वेस्ट करेंगे ग्रेसलैंड में वो हर तरह से महफूज है। Have Graceland Housing acquired NOC, no objection certificate from government authorities? Yes, Graceland Housing has got all the NOCs, no objection certificates from various government agencies, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, Ministry of Defense, Ministry of Environment, Civil Aviation, Air Headquarters, and finally TMA, Tehsil Municipal Administration, Fatehjung District Attak, Pindi Division में जो आता है वहाँ से NOC लिया जा चुका है। What is the status and quality of Graceland Housing development? ग्रेसलैंड हाउसिंग की डेवलपमेंट का जो स्टेटस है, इट इज गोइंग एट अ गुड पेस। इसमें अगर आप मैप पे देखेंगे, जो मेन एंट्रेंस है, मेन बुलेवार्ड है अप टू राउंड अबाउट, जिसके इर्द गिर्द मेन कमर्शियल्स हैं। सेक्टर ए, सेक्टर बी तकरीबन दोनों फाइनल स्टेजेस पर हैं। सेक्टर सी का काफी सारा हिस्सा एंड सम पार्ट ऑफ सेक्टर डी इज अंडर डेवलपमेंट, और सेक्टर ए, बी और सी में इंशाल्लाह बाय एंड ऑफ 2016 हम लोग पॉजिटिवली पोजीशन देना स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे रोड्स ले हो चुकी हैं, फुटपाथ बन चुके हैं, सीवरेज ले हो चुकी है, ड्रेनेज ले हो चुकी है, बिजली और पानी और सूर्य गैस के लिए क्रॉसेस डल चुके हैं, लाइट पोल्स जो हैं वो इरेक्ट हो रहे हैं आजकल, ट्रांसफार्मर्स और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस घरों के कुछ जगह पे लग गए हैं, बाकी इन प्रोसेस के अंदर। क्वालिटी जो है वो बहुत केयरफुली उसको देखा जा रहा है, और ये जितना भी एरिया है 8-10 किलोमीटर का ग्रेसलैंड हाउसिंग के, उसके जितनी भी नेबरिंग हाउसिंग सोसाइटीज हैं, आई वुड से कि जी ये वन ऑफ द बेस्ट और टॉप की जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसके मुकाबले में है। यहाँ पे अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी है, और जितने भी मटेरियल्स यूज किए जा रहे हैं, चूज कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, और बहुत सारी चीजें हम लोग बाहर से भी इंपोर्ट कर रहे हैं। जिस तरह अभी स्ट्रीट पोल्स और रोड पोल्स हैं जितने, वो हमने अभी कंसाइनमेंट पूरी चाइना से बनवाई है, जो कि चाइना की बहुत बड़ी कंपनी है विच इज ओन्ड बाय चाइना। वहां से हमने पोल्स बनवाए हैं क्वालिटी को देखते हुए। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस जो हैं वो भी वापडा अप्रूव जो टॉप की कंपनीज हैं 5, उनसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस बनवा रहे हैं। सिमिलरली कम्स टू रोड लेइंग है और बाकी चीजें हैं, वो हम लोग जो है बहुत अच्छी क्वालिटी की यूज कर रहे हैं, और काफी कुछ जो हम इन हाउस भी बना रहे हैं, जिसमें सीवरेज पाइप्स हैं, कर्ब स्टोन्स हैं, टफ टाइल्स हैं, इस तरह की जितनी चीजें हैं वो हम लोग खुद बना रहे हैं ताकि क्वालिटी को कम। जी शहजाद साहब, हमें ये बताएं कि ग्रेसलैंड हाउसिंग प्रोजेक्ट में किस तरह के प्लॉट्स हैं, मस्जिद है, पार्क्स हैं, जैसा कि जो फ्यूचर में जो लोग रेजिडेंट रहना चाहते हैं वो सही क्वालिटी ऑफ लाइफ एंजॉय कर सकें। सड़कों के साइज बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो आपके क्या साइज वगैरह हैं
different sectors میں. گریس لینڈ ہاؤسنگ میں ہم نے تقریباً 50% ایریا جو ہے وہ روڈز میں اور گرین ایریاز میں یوٹیلائز کیا ہے. یعنی کہ صرف جو ہم لوگ بلٹ اپ ایریا ہے چاہے وہ کمرشل ہے یا ریزیڈینشیل ہے وہ صرف 50% یوز کر رہے ہیں. 50% جو ہے روڈز اور پارکس کے لیے گیا ہے. ہر سیکٹر کا اپنا پارک ہے, اپنا کمرشل ایریا ہے اور اپنی ماسک ہے. کچھ سیکٹرز میں ایک سے زیادہ پارک بھی ہیں. اس کے علاوہ سینٹرل پارک ہے, منی گولف ہے, گرینڈ ماسک ہے اس کے اندر, اور اس کے اندر شاپنگ کمپلیکس ہیں, کالج ہاسپٹل ہیں, اسکول ہے. تو کافی ایکسٹینسولی اس کو پلان کیا گیا ہے تاکہ ود ان ویسینٹی ہی ساری فیسلٹیز پرووائڈ کی جا سکے. کمنگ ٹو دا روڈز, اس پروجیکٹ میں سب سے چھوٹی جو روڈ ہے ایون جو 5 مرلہ جو 138 اسکوائر یارڈ ہے اس کے پلاٹس میں بھی 40 فیٹ کی اسٹریٹ ہے, کیونکہ این او سی کی بھی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. این او سی 30 فیٹ الاؤ بھی کرتا ہے, بٹ ہم نے 40 فیٹ سے کم کی کوئی روڈ نہیں رکھی. اور جتنی بھی روڈز اینڈ اسٹریٹس ہیں وہ پراپر کارپیٹڈ اینڈ اسفالٹڈ ہیں. وہ باقی بہت سارے پروجیکٹس کی طرح اس کو ٹی ایس ٹی کر کے یا بجری ڈال کے اس طرح نہیں چھوڑ دیا گیا, اور سب روڈ کو سائڈ سے سیل کیا گیا ہے. اور جتنی بھی روڈز ہیں, جتنی بھی میجر روڈز ہیں, ان سب کے ساتھ فٹ پاتھ دیے گئے ہیں. اور ہر روڈ اور ہر اسٹریٹ میں ہم لوگ لائٹ پول دے رہے ہیں, کوئی جگہ لائٹ پول کے بغیر نہیں. تو اس لیے آئی وڈ سے کہ گریس لینڈ میں ڈیولپمنٹ کو اور روڈز کو اور انفراسٹرکچر کو بہت کیئرفلی دیکھا جا رہا ہے اور اس کے حساب سے اس کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے. When Graceland Housing is planning to give a possession, دوسرے لفظوں میں آپ جن لوگوں نے پیسے دیے ہیں, انویسٹ کیے ہیں Graceland Housing میں, ان کو آپ پوزیشن کب دے رہے ہیں تاکہ وہ اپنا گھر بنا سکیں؟ گریس لینڈ ہاؤسنگ انشاءاللہ نومبر 2016 میں پوزیشن دینا سٹارٹ کر رہی ہے سیکٹر اے, بی اینڈ سی کے اندر. اس کے آنورڈ پھر یہ پروسیس چلتا رہے گا کہ ہر مہینے 2 مہینے بعد ایریا تیار ہو کے اس کو پوزیشن دینا سٹارٹ کرتا ہے. As soon as we give the possession, لوگ جو ہے اپنے وہ گھر بنا سکیں گے, اپنی کنسٹرکشن فوراً سٹارٹ کر سکتے ہیں جن سیکٹرز میں ہم لوگوں کو پوزیشن دے دیں گے. سم ٹائم اکتوبر ہم لوگ ممبرز کو, اپنے کلائنٹس کو لیٹرز بھیجنا سٹارٹ کر دیں گے جس کے اندر جو ہے پوزیشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں. ایز اے فالو اپ یہ کوشچن ہے کہ لوگ گھر جو باہر رہتے ہیں اسپیشلی اوورسیز کنٹریز میں, وہ جو آپ کے ممبر ہیں وہ خود بنائیں, وہ ان کے لیے خود بنانے کا تو دے ڈونٹ نو اینی ون موسٹ آف دیم. وہ کیا گریسلینڈ ہاؤسنگ کو آپ لوگ ان کو گھر بنانے کی آفر بھی دیں گے تاکہ گھر آپ سے بنوا سکیں؟ جی بالکل, گریسلینڈ ہاؤسنگ کا ایک ونگ ہے جو علیحدہ تیار ہو رہا ہے جس کے اندر آرکیٹیکٹس اور اسٹرکچر انجینئرز اور ڈیزائن اسٹوڈیو ہوگا, جیسے بھی کسی اچھے بڑے ہاؤسنگ پروجیکٹ کے اندر ہوتا ہے, جس میں ہم لوگ اپنی سروسز پرووائڈ کریں گے. میں ڈیزائننگ سے لے کے اور ایگزیکیوشن تک ڈیزائنز دے دیے جائیں گے اور ریٹس دے دیے جائیں گے. تو اوورسیز پاکستانی یا لوکل پاکستانی کوئی بھی گریس لینڈ سے گھر بنوانا چاہتا ہے تو گریس لینڈ وہ سروسز پرووائڈ کرے گا. اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو اشور ہیئر کہ جو ریٹس بھی گریس لینڈ پرووائڈ کرے گا وہ مارکیٹ سے کم ریٹس ہوں گے کنسٹرکشن کرنے, اور کوالٹی کو بھی کسی طرح سے جس طرح ڈیولپمنٹ میں کمپرومائز نہیں کیا گیا اس طرح کنسٹرکشن میں بھی کمپرومائز نہیں کیا. Why the prices of Graceland housing plots being offered as cheap as compared to the neighboring housing projects? گریس لینڈ ہاؤسنگ میں پرائسز پلاٹس کی کمپیریٹیولی جو ہماری ویسینٹی میں کم ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ گریس لینڈ نے ابھی تک پوزیشن نہیں دیا ہے اور ڈیولپنگ فیز میں ہے. As soon as گریس لینڈ will start giving possession by the end of this year تو پرائسز ایک دم شوٹ کر جائیں گے. ابھی پرائسز کم ہیں, انسٹالمنٹس پہ پلاٹس اویلیبل ہیں, جس وجہ سے پرائسز ارد گرد کی ویسینٹی جس میں پروجیکٹس کمپلیٹ ہو گئے ہیں یا پوزیشن دے چکے ہیں یا گھر بن چکے ہیں, جب گھر بننا سٹارٹ ہو جائیں گے تو پھر پلاٹس کی یہ پرائسز نہیں رہیں گی. آلریڈی ہم لوگ تقریباً اس سال میں 2 سے 3 دفعہ پرائس ریوائز کر چکے ہیں. ابھی عید کے بعد سے دوبارہ پھر پرائس ریوائز ہوگی اور نئی پرائس لسٹ جو ہے وہ پرنٹ ہو چکی ہے. Does Graceland housing offer any installment plans? In other words, قسطوں پہ کوئی آسانی سے 2-3 سالوں میں جو تھوڑے پیسے دے کے اپنا پلاٹ لے سکتا ہے؟ جی, گریس لینڈ میں انسٹالمنٹ پلان موجود ہے. 1.5 سال سے 2 سال تک کی قسطوں پہ پلاٹس اویلیبل ہیں ڈیپینڈنگ آن دا سیکٹر. جو سیکٹرز ابھی انڈر ڈیولپڈ ہیں وہاں پہ انسٹالمنٹ پلان 2 سال تک کا ہے, اور جو کچھ زیادہ ڈیولپ ہو چکے ہیں ان کے اندر تقریباً 18 ماہ کا ہے, اور جو ایریاز ریڈی فار پوزیشن ہیں ان کے اندر کیش پرائس پر پلاٹس دیے جا رہے ہیں, بٹ کیش پرائس کے اوپر از اے ڈسکاؤنٹ اویلیبل. تو یعنی کہ آج اگر کوئی کیش پرائس پہ پلاٹ خریدتا ہے وہ 2 ماہ بعد 3 ماہ بعد اپنا گھر بنانا سٹارٹ کر سکتا. اس کے لیے کوئی بھی ویٹ نہیں ہوگا 1 سال کا یا 2 سال کا یا 3 سال کا, لیکن اسٹریٹ اوے start making the plots, جو کہ ہم لوگ اب مارکیٹ بھی سٹارٹ کر رہے ہیں, ready for possession plots on cash price. Does Graceland housing fall under CDA and have a NOC from CDA? نہیں جی, گریسلینڈ ہاؤسنگ CDA میں نہیں فال کرتا, اس لیے ہمیں CDA سے NOC کی نہیں ضرورت ہے. گریسلینڈ ہاؤسنگ falls under TMA فتح جنگ جو کہ تحصیل ہے پنڈی ڈویژن کی. ہم لوگ پنڈی میں فال کرتے ہیں, اسلام آباد میں یا CDA کی جورسڈکشن میں نہیں فال کرتے. اسلام آباد ایئرپورٹ جو ہے, نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو اگلے سال سے
انشاءاللہ فلائٹس سٹارٹ ہو رہی ہیں. وہ بھی اسلام آباد کی جورسڈکشن میں نہیں فال کرتا, وہ پنڈی ڈویژن کی جورسڈکشن اور ٹیریٹری کے اندر آتا. اس وجہ سے ہمیں اسلام آباد سے CDA سے NOC نہیں چاہیے, بیکاز ہم لوگ CDA کی جورسڈکشن میں یا ٹیریٹری میں نہیں فال کرتے ہیں. ہم لوگ فتح جنگ میں فال کرتے ہیں جو کہ پنڈی ڈویژن کی تحصیل ہے, اور ہمارے پاس TMA فتح جنگ سے NOC. I checked the CDA website. I don't see a Graceland Housing project as approved CDA project on their website. Let me show you what I'm referring to. جی بالکل, یہ CDA کی ویب سائٹ کے اندر ویریس پروجیکٹس کا نام دیے ہوئے ہیں. اس میں لکھا ہے کہ یہ انہوں نے NOC CDA سے نہیں لیا اور یہ CDA میں نہیں فال کرتی. جی بالکل, یہ CDA میں ٹیریٹری میں گریس لینڈ ہاؤسنگ نہیں فال کرتا ہے. سملرلی جو ادر پروجیکٹس انہوں نے نام دیے, I can't speak for them, but وہ بھی نہیں کرتے فال. اسی وجہ سے ہمیں NOC نہیں چاہیے. جہاں تک مارکیٹنگ کی بات ہے تو گریس لینڈ ہاؤسنگ has never marketed as located in Islam Abad. It is located in Fateh Jang ڈسٹرکٹ اٹر پنڈی ڈویژن کے اندر. اٹ از نیئر نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ. اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو نیا بن رہا ہے وہ بھی اسلام آباد کی ٹیریٹری میں نہیں فال کرتا ہے, وہ پنڈی ڈویژن میں اور ڈسٹرکٹ اٹر کے اندر فال کرتا ہے. اور ہم لوگ یہی مارکیٹ کرتے ہیں کہ نیئر نیو اسلام آباد انٹرنیشنل. آئی تھنک دیٹ کلیریفائز کہ ہم لوگ CDA میں نہیں فال کرتے, اس لیے ہم نے CDA کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ. اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو نیا بن رہا ہے وہ بھی اسلام آباد کی ٹیریٹری میں نہیں فال کرتا ہے, وہ پنڈی ڈویژن میں اور ڈسٹرکٹ اٹر کے اندر فال کرتا ہے. اور ہم لوگ یہی مارکیٹ کرتے ہیں کہ نیئر نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ہے. آئی تھنک دیٹ کلیریفائز کہ ہم لوگ CDA میں نہیں فال کرتے, اس لیے ہمیں CDA کا NOC نہیں چاہیے, بلکہ ہم نے ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ اور ریلیونٹ تحصیل سے ہم نے NOC حاصل کیا. جی شہزاد صاحب, ہمیں یہ بتائیں کہ جب کوئی انویسٹ کرتا ہے گریس لینڈ ہاؤسنگ میں, ان کو کوئی پلاٹ مل رہا ہے یا کوئی فائل مل رہی ہے, جو کہ ویری کامن ہے پاکستان میں. دس از اے ویری انٹرسٹنگ کوسچن. گریس لینڈ ہاؤسنگ کے اندر آپ کو پلاٹ دیا جاتا ہے فرام ڈے ون, آپ کو فائل نہیں دی جا رہی. اینڈ دس از دی only project in the entire area, I would say the only project in the entire area جہاں پہ پلاٹ اور لوکیشن سیل کی جا رہی ہے, اور ڈے ون سے کلائنٹ کو پلاٹ نمبر اور اسٹریٹ نمبر الاٹ کیا جاتا ہے اور وہ چینج نہیں, unless under some circumstances جہاں پہ کوئی ڈیزائن چینج آ گیا, کوئی ایسے آ گیا, بٹ وہ اس کا 1% چانس بھی پرابلم نہیں ہے, لیس دین 1%. سو یہاں پہ پلاٹ دیا جاتا ہے اور فائل نہیں دی جاتی. یہ ایک انڈیویجویلٹی ہے گریس لینڈ ہاؤسنگ کی. I would like to emphasize here یہاں پہ وہ فائلوں والا چکر نہیں ہے کہ 1000 پلاٹ ہیں سوسائٹی میں اور 2000-2500 فائلیں بیچ دی ہیں, اس کے بعد لوگوں کو ایکسٹینشن ایریا میں ڈال دیا جاتا ہے. یہاں پہ جب کسٹمر آتا ہے اس کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ اویلیبل پلاٹس کو دیکھے اور چوز کرے, اور لوکیشن پہ خود ڈرائیو کر کے جا کے دیکھ سکتا ہے سیلز کے لڑکے کے ساتھ کہ جی وہ کون سا پلاٹ لینا چاہ رہا ہے, ایسٹ فیسنگ ہے, نارتھ فیسنگ ہے, ویسٹ فیسنگ ہے, مین روڈ کی طرف ہے, پارک فیسنگ ہے. وہ وہاں پہ کھڑا ہو کے فیل کر سکتا ہے جو وہ پلاٹ بائی کر رہا ہو. اور اگر آپ اوورسیز ہیں تو آپ آن لائن میپ پہ جا کے اس کو ویژولائز کر سکتے ہیں کہ آپ کون سا پلاٹ نمبر, کون سا اسٹریٹ نمبر لے رہے ہیں, اور وہ پارک فیسنگ ہے یا مین روڈ فیسنگ ہے یا ماسک فیسنگ ہے, ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ. آپ وہ فیل کر سکتے ہیں کہ آپ نے کون سی لوکیشن بائی کی. آپ ہوا میں فائل نہیں پرچیز کر رہے جو آپ کو کل کو پتہ نہیں کہ آپ کا پلاٹ کہاں پہ دیا جائے گا, کارنر, نان کارنر, وہ ساری آپشنز آپ کے پاس بائنگ کے ٹائم پہ موجود ہیں. دیر از اے میجر کنفیوژن کہ یہ ایک مرلے کا جو سائز ہے وہ اسلام آباد میں کیا ہے, چونکہ جو مرلوں کے سائز ہیں وہ ڈفرینٹ شہروں میں شاید ڈفرینٹ ہیں. تو آپ بتائیں کتنے اسکوائر فیٹ یا اسکوائر یارڈ یا جو بھی اس کی جو میجرمنٹ ہے آپ گریس لینڈ ہاؤسنگ میں ایک مرلے کے کو کس طرح میجر کرتے ہیں, سو پوٹینشیل انویسٹر نوز واٹ دے آر بائنگ انٹو. جی مرلے کا سائز ویری کرتا ہے ڈفرینٹ شہروں میں, ڈفرینٹ ہاؤسنگ پروجیکٹس میں, ڈفرینٹ پروونسز کے اندر. گریس لینڈ ہاؤسنگ نے اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے پلاٹ کا سائز دیا ہے کہ کتنے بائی کتنے کا پلاٹ ہے. اگر 5 مرلے کی بات کرتے ہیں فار ایگزامپل تو 25 بائی 50, 25 فیٹ بائی 50 فیٹ کا پلاٹ ہے جو کہ 138 اسکوائر یارڈز بنتا. ہم لوگ 25-50 کا اور 138 اسکوائر یارڈ کا پلاٹ بیچ رہے ہیں. اس کو ڈیفائن ایز اے 5 مرلہ کیا جاتا ہے, اس لیے وہ مرلوں والی جو کنفیوژن ہے وہ ہم نے ختم کر دی ہے. سملرلی اٹ گوز فار 10 مرلہ جس کو کہتے ہیں وہ 250 گز کا پلاٹ ہے, اور جس کو 20 مرلہ کہتے ہیں, 1 کنال کہتے ہیں, وہ 500 گز کا پلاٹ ہے, 500 اسکوائر یارڈز. تو ہم لوگ اسی وجہ سے ہر پرائس پلان پہ اور ہر جگہ پہ اپلیکیشن فارم پہ اسکوائر یارڈز بھی لکھتے ہیں اور کتنے فیٹ بائی کتنے فیٹ ہے وہ بھی لکھتے ہیں, تاکہ وہ مرلہز کی کنفیوژن میں کلائنٹ نہ پڑے. شہزاد صاحب آپ یہ بتائیں کہ واٹس دی پروسیجر فار رجسٹری آف ٹائٹل اینڈ ٹائٹل ٹرانسفر, جب جو پوٹینشیل انویسٹر ہے وہ سارے پیسے پے کر دیتا ہے تو اس کا پروسیجر کیا ہوگا؟ بیسیکلی ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے, ان کے پاس NOC ہے, اور الاٹمنٹ کرتے ہیں اور الاٹمنٹ سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے, اور پوزیشن کے ٹائم پہ پوزیشن دے دیا جاتا ہے, اور وہ ایک ٹرانسفر لیٹر, الاٹمنٹ لیٹر ہوتا ہے اور پوزیشن لیٹر ہوتا ہے جو کہ کلائنٹ کے نام
پہ ایشو ہو جاتا ہے اور اس کا قبضہ موقع پہ دے دیا جاتا ہے. اور اگر کوئی کلائنٹ چاہے کہ وہ لوکل اتھارٹی میں یا محکمہ مال میں یا ٹی ایم اے میں اس لینڈ کے پیس کو اپنے نام پہ ٹرانسفر کرنا چاہتا ہے یا رجسٹری کروانا چاہتا ہے تو بائی آل مینس دیٹ فیسلٹی ول بی اویلیبل. وہ محکمہ مال کے اندر جو محکمہ مال کی فیس ہے سرکاری وہ پے کریں گے, گورنمنٹ فی جو ہے, اور وہ ٹائٹل آف لینڈ جو ہے ان کی جو زمین کا ہے ان کے نام پہ ٹرانسفر ہو جائے گا, تو لینڈ رجسٹری ہو جائے گی. دیٹ از ویری مچ اویلیبل. جنرل پریکٹس یہی ہے کہ الاٹمنٹ سرٹیفکیٹ اور جہاں جس ہاؤسنگ پروجیکٹ کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے اسی اتھارٹی کے لیٹر کو ہی مانا جاتا ہے. 1-2% لوگ ایسے ہیں جو لینڈ رجسٹری کی طرف جانا چاہتے ہیں, but that facility is very much available. Graceland Housing does not have any issue with this title and land registry. However, جب آپ پلاٹ بیچیں گے اور یہ پلاٹ جب ہر دفعہ بکے گا تو یہ پھر محکمہ مال کے تھرو ہی رجسٹری ہوگی, پھر اس کی ٹرانسفر گریس لینڈ نہیں کر سکے گا. تو بائر اور سیلر دونوں کو ہر دفعہ محکمہ مال میں جانا پڑے گا اور ہر دفعہ جو ہے وہ گورنمنٹ کی جو ٹرانسفر فیس ہے وہ ادا کرنی پڑے گی ادر دین جو گریس لینڈ ہاؤسنگ کی ٹرانسفر فیس ہے. تو وہ ایک ڈسکریجنگ چیز ہے بیکاز آنے والے سالوں میں جب پرائس جس طرح بڑھتی جائے گی اس کی اسی حساب سے پرسنٹیج آف فی بھی بڑھتی جائے گی. جنرلی جو بائر ہوتا ہے وہ سوسائٹی ٹرانسفر پلاٹ کو پریفر کرتا ہے لینڈ رجسٹری پلاٹ. However, Graceland Housing does not have any objection. اگر کوئی لینڈ رجسٹری کروانا چاہے یا اپنے نام پہ ٹائٹل کروانا چاہے جا کے بائی آل مینس دے کین. What is the future prospect of a Graceland Housing project? Graceland Housing کے جی فیوچر پراسپیکٹس بہت اچھے ہیں. Graceland Housing مین فتح جنگ روڈ پہ واقع ہے جو کہ جنرلی بہت بزی روڈ ہے اور اس کو ڈیول کیریج وے کے اندر کنورٹ کیا جا رہا ہے اور یہ میئرلی 6 سے 8 منٹ کی ڈرائیو پہ ہے فرام دا مین موٹر وے اسلام آباد انٹرسیکشن. اگر آپ نے پاکستان میں کہیں بھی جانا ہے تو موٹر وے سے جانا ہے اور موٹر وے وہاں سے 6 سے 8 منٹ پہ ہے. اگلے سال انشاءاللہ نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ فلائٹس سٹارٹ ہو جائیں گی جیسے کہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی اناؤنس کیا کہ 14 اگست 2017 میں یہ ایئرپورٹ کمپلیٹلی آپریشنل ہو جائے گا. تو اگر کسی نے ملک سے باہر جانا ہے یا پاکستان آنا ہے وہ بھی وہیں پہ لینڈ کرے گا اور گریس لینڈ ہاؤسنگ وہاں سے 10 سے 12 منٹ کی ڈرائیو. اس کے علاوہ گریس لینڈ اور ایئرپورٹ کے درمیان چائنا پاک اکنامک کوریڈور کا بھی جو روڈ وہ وہاں سے گزر رہا ہے وہ پروو ہو گیا ہے. آنے والے ماہ کے اندر وہ بھی سٹارٹ ہو جائے گا اور جو اس پہ بہت تیزی سے کام ہوگا اور وہ 1.5-2 سال کے عرصے میں وہ بھی کم. تو جغرافیکلی اور اسٹریٹجیکلی گریس لینڈ ہاؤسنگ کی جو لوکیشن ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. پھر اس کے ارد گرد جنرل اسلام آباد گروتھ ٹرینڈ بھی اسی ڈائریکشن کے اندر ہے. اگر آپ لوکیشن میپ کے اوپر بھی دیکھیں گے تو اسلام آباد جو گرو ہے وہ ایسٹ ٹو ویسٹ کر رہا ہے, نارتھ ٹو ساؤتھ نہیں کر رہا ہے. ویسٹ کی طرف اس کی گروتھ جو ہے وہ آلریڈی کافی زیادہ تیزی سے ہے, اس لیے شہر اس طرف کو آؤٹ گرو کر رہا ہے اور یہ آنے والے وقت میں اسلام آباد کے سبربز میں اس کو گنا جائے گا فتح جنگ روڈ پہ جتنے بھی ہاؤسنگ پروجیکٹس. تو گریس لینڈ ہاؤسنگ کے فیوچر پراسپیکٹس جو ہیں بہت اچھے ہیں, جیسے کہ ڈیولپمنٹ بھی بہت تیزی سے جا رہی ہے اور اس سال پوزیشن دینا سٹارٹ کر دیں گے تو آنے والے سال 1.5 سال کے اندر یہاں پہ کافی سارے گھر مکمل ہو چکے ہوں گے, کمرشل بلڈنگز بن چکی ہوں گی, اپارٹمنٹس ان پروسیس ہوں گے, ہاسپٹل بن رہا ہوگا. تو اس طرح سے یہاں پہ پاپولیشن انکریز ہونا سٹارٹ ہو جائے گی اور there will be lot of price hike اس ایریے کے اندر جائیں. Does Graceland Housing have a boundary wall in plan to ensure the security of the residents? جی Graceland Housing میں there is very much a plan to make a boundary wall. It will be a completely secured area جس کی چاروں طرف جو ہے وہ boundary wall, heighted boundary wall بنائی جائے گی جو کہ آنے والے چند ماہ میں سٹارٹ کر دی جائے گی. اور نہ کہ صرف boundary wall ہوگی بلکہ proper it's a gated community جہاں پہ ان آؤٹ کے علیحدہ گیٹس ہیں, جہاں پہ presently بھی سیکورٹی موجود ہے. گریس لینڈ ہاؤسنگ نے عسکری گارڈز جو کہ اونڈ بائی آرمی ہے ان کے گارڈز کی سروسز لی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ موبائل سروسز ہوں گی اندر 24 آور پیٹرولنگ کی. اینڈ ای ٹیگ فیسلٹی ریزیڈنٹس کے لیے دی جا رہی ہے اور گیسٹ کو جو ہے وہ پراپر اپنی آئیڈینٹی پروو کر کے اس کے بعد ان کو اندر جانے کی اجازت دی جائے گی. So there will be a complete security provided to residents. ہمیں امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا سیٹسفیکٹری جواب مل گیا ہوگا. ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ آپ کے پاس اور بھی کویشچنز ہیں. اس کے لیے آپ کو یہ کرنا ہوگا facebook.com/Graceland Housing کے پیج پہ جائیں, وہاں پہ اپنا کویشچن ان باکس کریں. Graceland Housing کی ٹیم ریڈی ہے آپ کے کویشچنز کو آنسر کرنے کے لیے. تو آپ کو کیا کرنا ہوگا, facebook.com/Graceland Housing کے پیج پہ جانا ہے, اپنے کویشچن کو اپنے کو سبمٹ کرنا ہے, ان باکس کرنا ہے. Graceland Housing کی ٹیم آپ کے کویشچن کا جواب دے گی. ہر جو چیز ہے وہ کویشچن سے شروع ہوتی ہے. آپ
आप अपना गो अहेड अपने क्वेश्चन को अपने माइंड में ना रखें, जरूर पूछें, जो आपके दिल में है वो पूछें। ग्रेसलैंड हाउसिंग के प्रोजेक्ट के बारे में वो आपको आंसर करेंगे। सेटिस्फैक्टरी हो, जब आपका दिल माने तो आप उसमें इन्वेस्ट करना, दिल ना माने तो कोई बात नहीं, लेकिन ये कि एटलीस्ट यू विल गेट द आंसर टू योर क्वेश्चंस। सो गो अहेड facebook.com/Graceland Housing और अपने क्वेश्चन का इनबॉक्स करें। ग्रेसलैंड हाउसिंग की टीम आपके क्वेश्चन का वेट कर रही है ताकि वो आंसर कर सकें। थैंक यू सो मच।